زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام سرمایہ ملت برادر عزیز خطیب اسلام حضرت علامہ حافظ عامر حسین صاحب زید مجدہ، دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان میلاد النبی کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے برادر عزیز مجاہد اہل سنت جناب محمد حسنین صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا۔ آج کا پروگرام جس عظیم عنوان پہ قائم کیا گیا ہے اس کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی منائیں۔ هو خیر مما یجمعون، اور یہ خوشی منانا اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اسلام میں خوشی کا تصور ہے یا نہیں ہے، اس کو یہ آیت بڑی وضاحت سے بیان کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے توسل سے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ جب اس کا فضل ملے تو خوشی مناؤ اور جب اس کی رحمت ہو تو خوشی مناؤ۔ اور یہی سبب ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، چونکہ رب کا فضل ہے، اولاد نعمت ہے، رب کی رحمت ہے، برکت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹا عطا ہو یا بیٹی عطا ہو، اس عطا پر خوشی کے اظہار کے لیے عقیقہ اپنی سنت بنا دیا۔
آپ جانتے ہیں کہ عقیقے میں اسی نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا یا بیٹی عطا کی، اور پھر یہی بیٹی بیٹا جب جوان ہوتے ہیں اور شادی ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے موقع پر پھر ولیمہ اپنی سنت بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ولیمہ اللہ رب العزت کے اس احسان پر اظہار تشکر بھی ہے اور خوشی کا اظہار بھی۔ ولیمے میں لوگ نئے نئے کپڑے بدل کے آتے ہیں، اچھے اچھے کھانے تیار ہوتے ہیں، جس کا ولیمہ ہے اس کے گھر میں ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، ایک جشن بپا ہوتا ہے۔ تو یہ حضور نے اپنی سنت بنا دی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، نکاح کے فوراً بعد چھہارے بانٹے جاتے ہیں۔ آج کل تو مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، یہ کچھ لوگ ٹافیاں لے آتے ہیں، یا اور بہرحال چھہارے بانٹنا یہ حضور کی سنت ہے اور طریقہ ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں چھہارے تقسیم کیے جاتے ہیں، منہ میٹھے کرائے جاتے ہیں۔ تو یہ توجہ طلب بات ہے کہ نکاح کے فوراً بعد منہ میٹھے کیوں کرائے جاتے ہیں، کیوں چھہارے کھلائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نکاح کے نتیجے میں دو خاندان جڑ گئے، دو آپس میں مل گئے، ایک رشتہ قائم ہو گیا، ایک محبت کا رابطہ قائم ہو گیا، زندگی بھر کے لیے ایک لڑکے کو شریک زندگی ملی، اور زندگی بھر کے لیے ایک لڑکی کو رفیق حیات ملا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو کے ملنے پر جب دو آپس میں ملے تو اس خوشی میں حضور نے منہ میٹھے کرانا اپنی سنت بنا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں خوشی کا تصور موجود ہے، کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں، کہ جس طرح یہ انسانی فطرت کا لحاظ کرتا ہے، انسان کی طبیعت کا لحاظ کرتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب انسان کی طبیعت کا یوں لحاظ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے پیدا کیا اسی نے یہ مذہب عطا کیا، اسی نے دین دیا، اس سے بہتر انسان کے مزاج کو کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے۔ یہ جو قل ہے یہ منصب نبوت کو ظاہر کرتا ہے کہ پیغمبر کا مقام کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ قل کے بعد کی جو بات ہے، قل کا تو معنی ہے کہہ دیجئے میرے حبیب، جو کہنا ہے وہ قل کے بعد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ یعنی پیغام اللہ یہ دینا چاہتا ہے کہ جب میرا فضل ملے تو خوشی مناؤ، رحمت ہو تو خوشی مناؤ۔ مگر یہ بات اللہ رب العزت نے اپنے بندوں تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا دی کہ خود اس نے اپنے بندوں سے بات کی ہو، ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہی ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے بندوں نے یہ بات رب سے سنی ہے۔ حالانکہ بندے بھی خدا کے اور بات بھی خدا کی ہے، تو جب بات بھی اللہ کی اپنی ہے اور بندے بھی اپنے ہیں تو خود کیوں نہیں کہتا بندوں کے ساتھ؟ وہ اپنی بات اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے محبوب کو وسیلہ بناتا ہے، اپنی بات خود نہیں کہتا، یار سے کہلواتا ہے، اپنے محبوب سے کہلواتا ہے میرے حبیب بات میری ہے مگر فرما آپ دیں، پیغام میرا ہے مگر پہنچا آپ دیں۔ یہ منصب نبوت کو بات واضح کر رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں سنو، ہم ذاتیں بے شک دو ہیں، خدا کی ذات اور مصطفیٰ کی ذات، ہم ذاتیں بے شک دو ہیں مگر ہماری بات ایک ہوتی ہے۔
ذاتیں دو ہیں مگر بات ایک ہے. فرمایا میں کہہ دوں یا میرا مصطفیٰ کہہ دے، بات ایک ہی ہے. تو بات اپنی ہے مگر یار کی زبان سے کہلوائی جا رہی ہے کہ میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. اب یہ یاد رکھیے کہ قرآن حکیم کی سب سے اول درجے کی نمبر 1 تفسیر جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ ایک آیت کا مطلب دوسری آیت سے پتہ چل جائے کہ اس کی مراد کیا ہے. اب اللہ نے فرمایا نا کہ رب کا فضل ہو اور رحمت تو کیا کرو، خوشی مناؤ. اب یہ قرآن میں ہے کہ فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. تو اب قرآن سے ہی پوچھنا ہے کہ فضل کون ہے اور رحمت کون ہے. جب قرآن بتا دے گا کہ یہ فضل ہے اور یہ رحمت ہے تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ اگر یہ فضل ہے اور یہ رحمت تو پھر جب یہ ملے تو خوشی منانی ہے، کیونکہ حکم ہے فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. جب قرآن سے پوچھا رحمت کون ہے تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت کون ہے؟ حضور. قرآن نے کہا رحمت کون؟ حضور. اور قرآن نے کہا رحمت ملے تو خوشی مناؤ، اور قرآن نے کہا فضل ہو تو خوشی مناؤ. اب قرآن سے پوچھتے ہیں فضل کون؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، بات ہی نبی سے شروع کی تاکہ پتہ چلے فضل کون ہے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. امام الانبیاء کو صرف فضل نہیں فرمایا اللہ نے، اولاد فضل ہے، اولاد فضل ہے، رزق فضل ہے، جوانی فضل ہے، صحت فضل ہے، وجود عطا ہونا فضل ہے. یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں جس میں سانس لے کے ہم زندہ، یہ فضل ہے. یہ بادل جو برستے ہیں یہ بارش فضل ہے. یہ زمین جو سبزہ اگاتی ہے، اناج اگاتی، یہ فضل ہے. مگر یہ سارا فضل ہے. حیرت کی بات، پوری کائنات ایک طرف اور مصطفیٰ کی ذات ایک طرف. پوری کائنات کو کہا یہ فضل ہے اور مصطفیٰ کو کہا یہ فضل کبیر ہے. وہ صرف فضل ہے اور یہ سب سے بڑا فضل ہے. کون؟ حضور کی ذات. اور حکم کیا ہے کہ جب فضل ہو تو خوشی مناؤ، جب رحمت ہو تو خوشی مناؤ. تو ہم 12 ربیع الاول کو اسی لیے خوشی مناتے ہیں. ابھی تک خوشیاں منائی جا رہی ہیں. کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ربیع الاول کے مہینے میں اور 12 ربیع الاول کو وجود مصطفیٰ کی شکل میں ہم پر رب کا فضل بھی ہوا، رب کی رحمت بھی ہوئی ہے. اب کتنی صاف اور سیدھی سی بات ہے، لیکن جب ہٹ دھرمی ہو نا، تعصب ہو، اناد ہو اور ضد ہو کہ ان کی نہیں ماننی، تو پھر بندہ گریز کے راستے تلاش کرتا ہے، پھر بھاگتا ہے، پھر قرآن کی آیتوں کا بھی انکار کر دیتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ جشن مناتے ہو، یہ حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے، یہ کہاں سے ثابت؟ لوگ یہ سوال کرتے کہاں سے ثابت؟ تو یہ یہاں سے ثابت ہے، اسی آیت سے ثابت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ، اور خود بتایا کہ مصطفیٰ فضل بھی ہے اور رحمت بھی. تو ہمیں حضور ملے، ہم خوشی منا رہے. اور یہ خوشی منانا یہ اپنے اپنے تعلق کی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے. یہ خوشی وہ منائے گا جس کا تعلق ہوگا، جس کا نہیں ہوتا وہ نہیں مناتا. آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، آپ پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اور تو نے لڈو نہیں بانٹے. میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اور تو نے مٹھائی کو نہیں بانٹی، تو وہ پڑوسی آپ کو کیا کہے گا؟ عقل کا علاج کرا. وہ آنے والا تیرا کچھ لگتا ہے، میرا کیا لگتا ہے کہ میں لڈو بانٹوں؟
یہی جواب دے گا نا. وہ آنے والا تیرے جگر کا ٹکڑا ہے, تیرا کچھ لگتا ہے, میرا کیا لگتا ہے کہ میں خوشی مناؤں. تو امام الانبیاء کے غلاموں, اس سے پتہ چلا آنے والے کی خوشی وہ کرتے ہیں آنے والا جن کا کچھ لگتا ہوتا ہے. سمجھ رہے نا بات؟ تو 12 ربیع الاول کو عقیدہ پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, مسلک پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ کی عزت کی قسم بدلے ہوئے کپڑے بتا دیں گے, لگا ہوا عطر بتا دیں گے, سروں پہ باندھی ہوئی پگڑیاں بتا دیں گے, گھروں پر لگے ہوئے نالین کے جھنڈے بتا دیں گے مصطفیٰ کن کے ہیں اور کن کے نہیں ہیں. سیدی مرشدی چہرے بتا دیں گے کس پہ فضل ہوا کس پہ نہیں ہوا. گھر کی رونق بتا دے گی کن پر یہ رحمت اتری ہے اور کون محروم رہے. تو جن پر اتری ہے وہی خوشی منا رہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, کہ فرمایا ہم نے محبوب دے کر مومنوں پہ احسان کیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ کافروں کا ذکر کوئی نہیں, منافقوں کا ذکر کوئی نہیں, بد مذہبوں کی بات ہی نہیں ہو رہی. فرمایا یہ جو یار دیا ہے ہم نے احسان ہی مومنوں پہ کیا, اور جن پہ احسان کیا ہے وہی خوشی منا رہے ہیں. یہ تعلق اور نسبت کی بات. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. اور یہ عجیب بات ہے, فل یفرحوا, چاہیے کہ خوشی منائیں. یعنی خوشی کا حکم تو ہے, منانے کا طریقہ نہیں بتایا. یہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ, پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے یہ نکتہ بیان کیا. اللہ رب العزت نے یہ تو فرمایا کہ خوشی مناؤ جب فضل اور رحمت ملے, یہ نہیں بتایا کیسے مناؤ. وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں بتایا کہ اس میں ہر مومن کے ایمان کا امتحان ہے. کیونکہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے بھئی محبوب بھی میں دوں, محبوب بھی تمہیں میں دوں مومنوں, اور خوشی کے طریقے بھی میں بتاؤں. پھر تمہاری محبت کس کام کی؟ جب تمہیں خوشیاں ملتی ہیں, جب بیٹا ہوتا ہے, جب شادی ہوتی ہے, تو پڑوسیوں سے پوچھتے ہو کہ خوشی کیسے کرنی. کوئی جاتا ہے پڑوسیوں سے پوچھنے بھئی ہم پر انعام ہوا ہے, اللہ نے نعمت دی ہے, بچے جوان ہو گئے, شادی ہونے والی, بتاؤ خوشی کیسے کرنی. کوئی پوچھتا؟ کوئی نہیں پوچھتا. کیوں؟ کہ جس کے دل میں سچی خوشی ہوتی ہے اسے منانے کے طریقے خود آ جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے محبوب دینا تھا وہ میں نے دے دیا, اب طریقہ میں نہیں بتاؤں گا. کیوں؟ کہ جس کے دل میں مصطفیٰ کے آنے کی سچی خوشی ہوگی اسے منانے کے طریقے خود آ جائیں گے. سمجھ رہے نا؟ جس کو خوشی ہوتی ہے نا طریقے خود مل جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر ایک طریقہ کوئی بیان کر دیا جاتا پھر لوگ اس میں قید ہو جاتے کہ وہی طریقہ ہے بس اسی پہ بناؤ. اللہ نے فرمایا میں قید نہیں کرتا, یہ بات ہی یار کی ہے. ہم قید نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کی خوشی برابر نہیں ہوتی, اور سب کے حالات بھی برابر نہیں ہوتے, اور سب کا تعلق بھی رسول سے ایک جیسا نہیں ہوتا. فرمایا کچھ ایسے امتی ہیں جو دریا بچھا کے سمجھتے ہیں میلاد ہو گیا, اور کچھ ایسے دیوانے ہیں یار کے جو یار کے لیے پلکیں بچھا کے بھی سمجھتے ہیں کمی رہ گئی. کچھ امتی ایسے ہیں جو چراغ جلا کے سمجھتے ہیں میلاد ہو گیا, اور کچھ عاشق ایسے ہیں یار کے جو دل جلا کے بھی سمجھتے ہیں کمی رہ گئی. اس لیے فرمایا ہم پابندی نہیں لگاتے. جس کو خوشی ہوگی اسے طریقے آ جائیں گے, اور جس کو جتنی خوشی ہوگی اس کو اتنے طریقے آ جائیں گے.
امام الانبیاء کے غلاموں. تو یہ تو حضور کے ساتھ تعلق کی بات. پھر اللہ رب العزت نے خود آگے فیصلہ فرما دیا. یعنی صرف حکم نہیں دیا کہ فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ، آگے خود اللہ نے فیصلہ فرما دیا، کیونکہ اس کا علم ہر زمانے پہ محیط ہے نا. اللہ رب العزت جب یہ آیت اتاری اسے معلوم تھا، اسے علم ہے کہ ایک وقت آئے گا محبوب کے غلام محبوب کا میلاد منائیں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، چراغاں کریں گے، بینر لگائیں گے، گھر سجائیں گے، تو لوگ کہیں گے یہ فضول خرچی ہے. لوگ کہیں گے پیسہ بڑی مشکل سے کماتے ہو، مہنگائی کا دور ہے، جوڑ کے رکھو، بچا کے رکھو، یہ کیوں خرچ کرتے ہو، یہ فضول خرچی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا 15 صدیاں پہلے میں خود ہی فیصلہ کر دیتا ہوں. ایک ہے مال جوڑ کے رکھنا، ایک ہے خوشی پہ خرچ کرنا. فرمایا ہم خود فیصلہ کر دیتے. وہ خیر مما یجمعون، فرمایا جو وہ جمع کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں، جو دیوانے یار پہ لٹا رہے ہیں وہ اچھا ہے. یہ خود اللہ نے فیصلہ کر دی. وہ اچھا نہیں جو جمع کر کے بیٹھے ہیں، وہ اچھا ہے جو یار پہ لٹ رہا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، میں کہا کرتا ہوں ان بد مذہبوں کا جتنا پیسہ ہے نا بینکوں میں، اگر سارا ایک جگہ جمع کر دیا جائے، ساری دنیا کے گستاخوں کا پیسہ ایک جگہ جمع کر دیا جائے، تو اللہ فرمایا، اللہ بتا رہا نادان، میری نظر میں وہ خزانہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. ایک مزدور کا وہ 1 روپیہ جو یار کے میلاد پہ خرچ ہو رہا ہے وہ اس خزانے سے بہتر ہے. وہ خیر مما یجمعون، جو جمع کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں، جو یار پہ لٹا رہے ہیں وہ اچھا ہے. اور یہ سبق ہمیں صدیق اکبر نے دیا رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضور پہ لٹانے کا سبق ہمیں کس نے دیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ بیٹھے تھے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. حضور نے فرمایا، پھر آپ نے بیان فرمائی، پھر بات چل پڑی یہاں سے. پھر صدیق اکبر نے بھی عرض کیا آقا مجھے بھی 3 پسند ہیں. پھر فاروق اعظم بولے آقا مجھے بھی 3 پسند ہے. عثمان غنی بولے، علی المرتضیٰ بولے مجھے بھی یہ 3 چیزیں پسند ہیں. پھر جبرائیل امین آ گئے کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. اللہ نے پیغام بھیجا میرے یار مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. جب یہ بات چل نکلی نا پھر لامکان تک پہنچی ہے، تو میں صرف اس کا وہ حصہ لے رہا ہوں جو صدیق اکبر نے کہا. صدیق اکبر عرض کرنے لگے آقا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. فرمایا ابو بکر کیا پسند ہے؟ عرض کی النظر الی وجہ رسول اللہ. میرے آقا مجھے اس دنیا میں یہ پسند ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو اور آنکھیں صدیق اکبر کی، دیکھتا جاؤں اور زندگی یوں ہی گزر جائے. چہرہ رسول کا ہو اور زندگی تکتے تکتے بیت جائے. پہلی بات یہ پسند ہے. اور دوسری بات وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ. اور میرے آقا دوسری بات پسند یہ ہے کہ دولت صدیق کی ہو اور مصطفیٰ پہ قربان ہوتی رہے. پیسہ صدیق کو اور رسول پہ لوٹتا رہے. اور تیسری طلب میری یہ ہے ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، کہ بیٹی میری ہو اور دولہا مصطفیٰ بنے اور بیوی وہ مصطفیٰ کی ہو جائے. سمجھ رہے؟ تو یہ مومنوں کا طریقہ ہے کہ وہ حضور پر، حضور کے دین پہ خرچ کرتے ہیں. انہیں پیسہ جوڑ کے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی حضور پہ لٹا کے ہوتی. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جتنے اعمال سر انجام دیتے ہیں نا ہم سارے کے سارے، تو یہ اپنی شان کے مطابق، ہم تو انسان ہیں نا، مخلوق ہے، کمزور ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی شان بندہ نوازی کے مطابق اپنے محبوب کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا. اس نے اپنی شان کے مطابق کیا. میں مختصر کر رہا ہوں، صرف ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. دیکھیے پوری دنیا میں نظام ایسا ہے
کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا پہ ایک ہی وقت میں بہار آئی ہو. ہر علاقے کا نا موسم الگ ہے. اس وقت پاکستان میں جو موسم ہے نا، اب سردیاں جا رہی اور گرمی آ رہی ہے، اور یہ بھی سارے پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا. آپ گلگت سائیڈ پہ چلے جائیں تو ادھر تو 12 مہینے سردی رہتی ہے، ہیٹر چلتے رہتے ہیں. یہاں پنکھے چلتے ہوتے ہیں، وہاں ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں. اور یہاں کڑاکے کی گرمی ہوتی ہے، وہاں برف باری ہو رہی ہوتی. پوری دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اکٹھے باہر آ جائے. ہر ملک کا، ہر علاقے کا خزاں کا موسم اپنا ہوتا ہے، اور باہر کا موسم بھی اپنا ہوتا ہے. یہاں گرمی ہے تو ہو سکتا ہے امریکہ میں یا دوسرے ملکوں میں سردی ہو، وہاں گرمی ہے تو یہاں سردی ہوگی. کبھی اکٹھے سردی نہیں آئی، کبھی اکٹھے گرمی نہیں آئی، کبھی اکٹھے بہار نہیں آئی پوری دنیا پہ، کبھی اکٹھے خزاں نہیں آئی. یہ جو سائنسدان ہے نا، اب ان کے مختلف شعبے بن گئے. جیسے ڈاکٹروں کے مختلف ہیں تو دونوں ڈاکٹر، مگر شعبے الگ الگ ہیں. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو صرف مریض چیک کر کے دوائیاں لکھ کے دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سرجن ڈاکٹر جو صرف دوائیاں نہیں دیتا، وہ آپریشن بھی کرتا ہے. ایک ڈاکٹری کا کورس کرتا ہے صرف دوائیوں کا، آپریشن کا نہیں کرتا. ایک سرجن ڈاکٹر ہوتا ہے جو سرجری کا ماہر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپریشن بھی کرتا ہے. تو ایک ہی شعبے میں نا پھر کئی شعبے بن گئے. اسی طرح کچھ سائنسدان ایسے ہیں کہ جو زمین پہ تحقیق کرتے رہتے ہیں، جنہیں جیولوجسٹ کہتے ہیں، ماہرین ارضیات، کہ پوری دنیا میں کتنے قسم کی مٹی پائی جاتی ہے، مٹی کے کتنے رنگ ہوتے ہیں، مٹی کی کیا کیا خاصیتیں ہوتی ہیں، وہ اس پہ تحقیق کرتے رہتے ہیں. کچھ سائنسدان ایسے ہیں کہ جو ماہرین فلکیات ہوتے ہیں، ایسٹرونومسٹ ہوتے ہیں، کہ وہ آسمانوں پہ تحقیق کرتے رہتے ہیں، چاند کی منزلیں، ستارے، سورج، اسی پہ تحقیق کرتے ہیں. کچھ سائنسدان ایسے ہوتے ہیں جو ماہرین معدنیات ہوتے ہیں، کہ پہاڑوں سے جو موتی نکلتے ہیں، جو فیروزہ نکلتا ہے، جو زرکن نکلتا ہے، یہ زرکون جس کو آپ کہتے ہیں، اس طرح کے جو پتھر نکلتے ہیں، وہ اس پہ تحقیق کرتے رہتے ہیں. کچھ سائنسدان ایسے ہیں کہ جنہیں بیالوجسٹ کہتے ہیں، جو ماہرین نباتات ہوتے ہیں، وہ پودوں پہ تحقیق کرتے ہیں. کس ملک میں کتنی قسم کے پودے پائے جاتے ہیں، کتنی قسم کی فصلیں ہوتی ہیں، کس موسم میں کون سی فصل اگتی ہے، اور کب بہار آتی ہے، کب خزاں آتی ہے پودوں پہ، درختوں پہ، پتوں پہ، کب پھل آتے ہیں، کب پھول، اور یہ ساری تحقیق کرتے ہیں. انہیں ماہرین نباتات کہتے ہیں. اب تھوڑا سمجھ گئے نا بات آپ؟ اب میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں پتے کی، وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کے سائنسدان ہیں اور جو روس کے سائنسدان ہیں، کہ جو تحقیق کرتے رہے پودوں پر، فصلوں پر، بہار کب آتی ہے، خزاں کب آتی، پھول کب لگتے ہیں، پھل کب لگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے تحقیق کر کے یہ بات ثابت کی ہے. اب چونکہ کافر ہے، یہ تو نہیں جان سکے ایسا کیوں ہوا تھا. اب یہ ہمیں معلوم ہے ایسا کیوں ہوا تھا، مگر وہ تحقیق کر کے اس درجے تک پہنچ گئے ہیں، اور وہ دنیا کے سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحقیق ہمیں بتا رہی ہے کہ آج سے 14-15 صدیوں پہلے اس دنیا میں ایک دن ایسا بھی آیا تھا جب پوری دنیا پہ ایک ہی دن میں اکٹھے بہار آ گئی تھی.